ہمارے خطبات کا عنوان جھوٹ پر چل رہا ہے، اور پچھلے خطبات میں یہ واضح کیا کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو توبہ و استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹ ہم عادتاً بولیں یا عمدن بولیں۔ اور پہلی قسم جو میں نے جھوٹ کی آپ کو بتلائی تھی وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کی ایک بہت بڑی واضح قسم آپ کے سامنے رکھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اور یہی اللہ کو گالی دینا بھی ہے۔ اور دوسری قسم جو آپ کے سامنے رکھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح روایت ہے، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سورۃ الحاقہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جو اسی سلسلے میں ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، اور کبھی کہا یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے، اس کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا نہیں ہے، اور یہ پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر کا یہ خاصہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں، اب اگر ایسا ہو بھی کہ پیغمبر کوئی بات بنائے اور ہماری طرف منسوب کر دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر پیغمبر کوئی بات بنائے اور اسے ہماری طرف منسوب کر دے، پیغمبر یہ کہے اللہ کہتا ہے لیکن اللہ نے وہ بات کہی نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم پیغمبر کی شارک کاٹ دیں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، میرے اس عمل کے اور پیغمبر کے درمیان تم رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکو۔ اگر پیغمبر کوئی بات کرے اور کہے یہ اللہ نے کہی ہے اور اللہ نے وہ بات نہ کہی ہے، اب اندازہ کر لیجئے کسی بھی پیغمبر نے ایسی بات نہیں کہی جو اللہ نے بیان نہ فرمائی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ کی طرف وہ منسوب کرے، وہ جھوٹا ہے اور یہ اس کی سزا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، جو بات میں نے پہلے بیان کی ہے وہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ پیغمبر بات کرے اور کہے اللہ نے کہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم شارگی کاٹ دیں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ جس شخص نے کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود اور رد۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، بعض ہیں ضعیف روایات، جس کی ایک مثال میں نے پچھلے خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھی۔ ایک ہے ضعیف روایات ہیں، ان کے راوی بھی موجود ہیں، محدث بھی موجود ہے،
لیکن جرح و تعدیل کا علم اور اسماء اور رجال کا علم بتلاتا ہے کہ راویان حدیث صحیح نہیں ہیں یا متن کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں. روایتاً درایتاً، روایت کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی نقص ہے، یا عقل کے وہ منافی ہے، بات سمجھ سے بالا تر ہے. یہ موٹا سا ایک اصول، ورنہ جو اصول حدیث ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اب ایک روایت ہی نہیں ہے کسی حدیث کی، وہ ہے موضوع من گھڑت. کسی نے وہ روایت گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا. روایت گھڑی اور منسوب کس طرف کر دیا؟ اللہ کے رسول کی طرف. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو. کیوں؟ ان کاذبا علیہ لیس ککاذب علی احد. تم آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے وہ اور بات ہے، جو جھوٹ میری طرف منسوب کرتے وہ عام جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نئی شریعت گھڑ رہے ہو، بات میں نے نہیں کی. تم آپس کی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کچھ بات کرتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن جو میری طرف منسوب کر رہے ہو یہ عام جھوٹ نہیں ہے. لیس ککاذب علی احد، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا جھوٹ نہیں ہے جو تم نے آپس میں عام بولا ہے، بلکہ اس کی انٹینسٹی، گناہ کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور سفر و حضر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. جس طرح کثرت روایات کے اندر ملتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر گئے. اس طرح کے بہت ساری روایات ہیں. اب ایک شخص ساتھ رہنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کتنی ہیں، حدیثیں کتنی بیان کی ہیں، کہ وہ نبوت کا سارا زمانہ 23 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے. اور کل روایات کتنی ہیں؟ 142. کتنی کل روایت کی ہیں؟ 142. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اتنی باتوں کا ہی پتہ تھا؟ ساتھ رہنے والے صحابہ اس خوف سے روایت بیان نہیں فرماتے. آج تو لوگ منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں نا، یہ تو 300 سال بعد میں علم آیا حدیث کا. جو منکرین حدیث ہے نا، وہ شائبے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ تو بعد کی لکھائی ہے، کیسے مان جائیں یہ درست باتیں؟ صحابہ کرام نے دین اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جتنا سند روایت کا اہتمام اسلام نے کیا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خوف سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی. ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ میری طرف سے آ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے وہ بات نہ کہی ہو، کوئی جملہ آپ نے ارشاد نہ فرمایا ہو اور ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے. یہ گناہ ابو بکر کے پلڑے میں نہیں آنا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین، نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ساری زندگی کا ساتھ ہے. گھریلو تعلقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھریلو تعلقات، رشتہ داری. کتنی مرویات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان کی 146، 142 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 146 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 537، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 500 روایات. ساتھ رہنے کے باوجود، اور سب سے زیادہ حدیث کس سے مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنی ہیں؟ 5374 احادیث.
اتنی احادیث کم بیان کرنا کیوں کم بیان کی صحابہ کرام نے؟ تھوڑی مرویات صرف اس خوف سے کہ کوئی جملہ جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا اور ہم کہہ دیں آخرت میں پکڑ ہوگی۔ عمر ابن میمون تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ہر جمعرات کی شام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں دیکھنے لگا ان کی طرف کہ پہلے یہ بات کبھی نہیں فرمائی اور آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا کہ ان کا چہرہ جھکا ہوا ہے اور کپڑوں کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، کپڑوں کے بٹن کھلے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بعد میں توقف رک گئے اور یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بعد میں یہ کیفیت ہے کہ گردن نیچے، بٹن کھلے ہوئے، آنکھوں میں آنسو۔ کہتے ہیں میں غور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پھر بات کی اور کہنے لگے اللہ کے رسول نے بات اس طرح فرمائی یا اس کی مثل فرمائی یا اس طرح کے الفاظ، اس ڈر سے اور خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں الفاظ بول دوں اور وہ اللہ کے رسول کے نہ ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کی کل قیامت کے روز حاضری ہو جائے۔ آپ نے اکثر محدثین کو یہ بات بیان کر، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بات ایسے حدیث میں ہے یا جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، اگر مجھ سے کمی زیادتی نہ ہو جائے۔ اب ایک روایت ہی نہیں ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائیوں، بڑے ہوش و حواس کے ساتھ۔ کیوں؟ ہماری پبلک کے نزدیک دین وہی ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے۔ جو بات مجھے اچھی لگے گی نا سوشل میڈیا پہ، میرا وہی دین ہے۔ کیوں؟ میری تحقیق نہیں ہے، دین میں تجسس نہیں ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میری دین میں تحقیق نہیں ہے، تجسس نہیں ہے۔ پھر ڈریں اور خوف کھائیں یہ کوئی بھی حدیث ہو اور آپ اس کو آگے پھیلا دیں اور وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے چلا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ چند روایات جو مشہور ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور بڑے بڑے علماء منبر و محراب پہ بیان کر رہے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ چند روایات آپ کے سامنے، وقت ملا تو انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے وہ واقعہ کثرت سے سن رکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی کہ ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی، وہ کہیں سفر کرنا چاہتی تھی، تو اللہ کے رسول پاس آئے اور کہا یہ گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں اور اس بڑھیا کو اس کی منزل پر چھوڑ آتا، اور منزل کی طرف چھوڑنے گئے تو بڑھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ نوجوان، ایک شخص یہاں مکے کے اندر ہے اور وہ جادوگر ہے، اس کے جادو سے بچ جانا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے۔ تو جب آپ نے اس عورت کو اس کی منزل پر پہنچا دیا اور وہ گٹھڑی ان کو تھما دی تو آپ جانے لگے، تو عورت نے پوچھا کہ میری مدد کرنے والے جوان ذرا بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے؟ تو کیا کہا کہ جس جادوگر سے بچنے کی دعوت دے رہی ہیں میں وہی ہوں۔ یہ حدیثیں آپ نے سنی، بالکل کتب احادیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، زبان زد عام ہے، اور ماشاءاللہ تقریریں کرنے والے چاہیں نا تو اسی واقعے کو 1 گھنٹہ لمبا کر دیں۔ مجھے وہ ٹیکٹکس نہیں آتے ہیں نا، دائیں بائیں کی باتیں، نہ رلانا آتا ہے، نہ وہ باتیں جس طرح وہ کرتے ہیں نا،
ایک ضعیف واقعہ پکڑا اور اتنا لمبا کر دیا. وہ سنا ہوا ہے نا زندہ بچی کو درگور کرنے والا واقعہ. ہاں اس پیٹرن کی کچھ روایات ہیں لیکن جو مولوی وہ بیان کرتے ہیں وہ بالکل صحیح واقعہ نہیں. اور وہ ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور سب کو رلا رلا مارتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ منبر رسول ایک انتہائی ذمہ داری کی جگہ, انتہائی ذمہ داری کی جگہ. پھر ایک بڑھیا آپ پہ روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی, آپ گزرا کرتے تھے. یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات سے میں سنتا ہوں یہ باتیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات. تو ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ علیہ السلام نے پتہ پوچھا کہ آج وہ اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا, پتہ چلا وہ بیمار ہے. تو میرے بھائی یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, اور پھر اس کو اللہ کے رسول کا واقعہ بنا دینا جو ثابت ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ بدعات کی بنیاد بھی یہ ضعیف روایات ہیں. دین کے اندر نیا کام نکال لینا حدیث کی چھان پھٹک نہیں ہے, نیا کام نکال دیا ہے. اب بیچاری قوم لگی ہے ثابت کرنے, ثابت ہو نہیں رہا, اینڈ پہ کہہ دیا کوئی بات نہیں اچھا ہی ہے نا, کوئی بات نہیں اچھا ہی. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, جس بات کا ہم نے اچھا, اللہ کے رسول کو نہیں پتا یہ اچھا ہے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کی ایسی بات نہیں ہے جو اس امت کو بتلا نہ دی ہو, اور کوئی شر کی بات ایسی نہیں ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرما دیا. تم کہہ رہے ہو یہ اچھی بات ہے, تو اللہ کے رسول نے تو اس پر اپنی مہر ثبت نہیں فرمائی. یہ کل قیامت کے روز تیرے لیے باعث عذاب بن جائے گی. پھر ایک یہ قول ہے کسی کا جس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ قرآن کے اندر آیات بھی ہیں نا, اللہ نے مثال سمجھائی ہے کس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, کس طرح زمین پہ رویدگی آتی ہے, سبزہ اگتا ہے, پھر وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے, پھر تم کاٹ لیتے ہو. اللہ نے دنیا کی مثال سمجھائی کہ اس طرح یہ دنیا کا معاملہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ صحیح قرآن کی آیات احادیث میں شمار ہیں, کیا مصیبت پڑی ہے ہم کو کہ ہم ضعیف روایات بیان کرتے پھریں, سنی سنی باتیں آگے چلاتے پھریں. میرے بھائیوں میرا یہ مدعا یہ ہے کہ ہم سب وہ احادیث جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے پھیلانے سے باز آ جائیں, ورنہ ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک اور ماشاءاللہ آپ نے تو اس کے کیلنڈر بھی چھپا کے لگائے ہوئے ہیں آپ نے اپنے آفسز کے اندر, آپ نے اپنے کارخانوں میں, اور اوپر لکھا ہے یہ حدیث قدسی ہے, اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ منبر رسول پہ کھڑا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے گا تو تیرے لیے ساری بھلائیاں, تیرے لیے ساری چیزوں کو میں بہتر کر دوں گا, بھلائیاں پیدا کر دوں. اور اگر اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا تو پھر تیری چاہتیں خیر سے محروم ہو جائیں گی. اس طرح کے جو الفاظ ہیں, اب وہ حدیث ہی نہیں ہے. تو بعد میں نے دیکھا خود کیلنڈر چھپوا کے لگائے ہوئے ہیں اور حدیث قدسی. کیا کہا جی, یہ کیا ہے حدیث قدسی. حالانکہ کتاب ہے نوادر الاصول حکیم ترمذی کی, اس کے اندر اور ہیں. اور کیا کہا جی, حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا, کیا داؤد ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اچھا ذرا غور کریں, آپ کو پتہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 جمعے پہلے بھی بتایا تھا میرے خیال. کسے کیسے حدیث قدسی؟ کہ اللہ کے رسول بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اللہ کا فرمان ایز اٹ از کوٹ کرے پیغمبر, اور وہ کوٹیشن وہ قول اللہ کا قرآن میں نہ ہو, وہ حدیث قدسی.
اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پیغمبر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا. امام حسن بصری سے حدیث قدسی ہوگی. اور وہ جو نوادر الرسول کے اندر یہ روایت ہے نا حضرت داؤد سے اس طرح کی بات کی، اس کے اندر بھی 3 راوی ضعیف ہیں. 3 راوی ضعیف ہیں، وہ بھی نہیں صحیح حدیث. آئیے جی ایک فضائل اعمال کے حوالے سے اکثر آپ نے سنا ہے جی جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرے گا اس کے 40 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کوئی حدیث نہیں میرے اللہ کے بندو، کوئی حدیث نہیں اس طرح کی. ہاں دنیاوی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، آؤ عبادت کر کے جاؤ. ہاں دین پر بات کرو، جتنی مرضی دین پر بات کرو. تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک قدم کا اتنا ثواب، بہت ساری ایسی ہے ہی نہیں صحابہ وہ بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ تبلیغ کی فضیلت کے لیے. او بھائی یہ فضیلت تھوڑی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ تھوڑی ہے. صحیح احادیث چھوڑ کے فضائل اپنے طرف سے گھڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو رغبت حاصل ہو. بھئی اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا رغبت ملے نہ ملے، آپ نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ ضرور باندھ دی. پھر آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مہینہ 2 پہلے، رمضان آنے سے پہلے نا مہینہ 2 پہلے یہ حدیث گردش کرنا شروع کر دیتی، فلاں تاریخ کو رمضان کا روزہ ہے اور جو سب سے پہلے خبر دے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنت میں داخل. یہ کرتے ہو آپ؟ کہا میرے کو آ گئی ہے تو میں بھی یہ کرا، سب تو پہلے میں بن جا. کہاں ہے یہ؟ سوشل میڈیا کے لوگوں کی بنی بنائی حدیث ہے، اور آپ بھی وہ پھیلانے میں کارہ نمایاں سا انجام دیتے ہیں. بڑی اچھی بات لگتی ہے، اچھی بات ہے نا، کتنی اچھی بات لگتی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں جنت، اور پر اللہ کے رسول نے اس طریقے سے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے. اچھا جی ایک اور بڑی عام بات بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اور بھائی کہیں حدیث نہیں ہے کہ میری امت کے درمیان اختلاف یہ باعث رحمت ہے. سن لیں آپ علماء سے باتیں. اللہ نے تو اختلاف سے منع کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا جس کام سے اللہ منع کریں وہ بندہ کرے تو خیر حاصل ہو جائے. اور سن رہے ہو بھائی، جس کام سے میرا رب منع کرے اور ہم وہ کریں تو کیا خیر ملے گی؟ فَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، کہ جب تم آپس میں جھگڑے کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام فی اصول الاحکام، اس کے اندر اس من گھڑت بات پہ بحث کیا، اور پتہ کیا کہا ہے کہ یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر اختلاف رحمت ہے نا تو اتفاق اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ اگر اختلاف ہی رحمت ہے تو اتفاق لازم آئے گا. اس کی زید پر یہ ہوگی. ہاں یہ کہتے تو کوئی اور بات تھی کہ اختلاف بھی رحمت. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اختلاف بھی رحمت ہے. کوئی اس طرح کا کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کر دیتے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اتفاق اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور بڑے بڑے سمجھدار، یہ 2-4 جمعے پہلے بھی ایک دوست یہاں بیان کر رہے تھے جی امت کا اختلاف رحمت ہے. اللہ محفوظ فرمائے. ایک مشہور اور حدیث لیکن وہ ہے نہیں ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سنی ہوئی ہے آپ، اور بے شمار دفعہ سنی ہوئی. کوئی اس کی سند صحیح نہیں ہے، بالکل ضعیف روایت. اور ایک وہ آپ نے کثرت سے سنی ہے، ایک شخص آیا جو مفلس تھا، فقر و فاقہ میں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کر لے. شادی کی. ہاں یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ شادی باعث رحمت و برکت، یا
جو مالی حالات بہتر، اس طرح کے الفاظ ہیں اور طرح کے اور احادیث میں، لیکن وہ جو بیان کی جاتی ہے اس نے شادی کر لی اور اس کے حالات اور کمزور ہو گئے، آپ نے فرمایا ایک اور کر لے، اس نے ایک اور کر لی تو حالات اور ٹائٹ ہو گئے، آپ نے فرمایا ایک اور کر لے کی تو اور ٹائٹ، پھر آپ نے کہا کہ اور کی تو اس کو خوشحالی آ گئی۔ یہ حدیث ضعیف ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول ضعیف روایات بیان کرنا اور کہنا اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ اگر یہ نبی کو ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ہم پیغمبر کو پکڑیں، اگر یہ بات کرے کہ وہ بات جو ہم نے نہیں کہی اور پیغمبر کہے، اللہ نے کہی ہے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑیں، گردن کاٹ دیں، تم میں سے کوئی بھی چھڑانے والا نہ۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول پہ یہ جھوٹ کی سنگینی اور اقسام میں سے خطرناک قسم ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور پیغمبر پہ جھوٹ باندھنا۔ جب بھی ہم دین کی بات کریں تحقیق کر کے کریں کہ کیا واقعی یہ قرآن کی بات ہے یا اللہ کے رسول کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، وہ دین اسلام اور شریعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔